بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے دوست، ہمارے ہوسٹ کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ اچھا مجھے بتائیں کہ یہ جو ہاتھوں میں لکیریں ہوتی ہیں کیا ان سے واقعی ہماری کوئی تقدیر جڑی ہے یا اللہ تعالیٰ کا کوئی اور مقصد ہے یہ بنانے کا ہاتھوں میں، یا ان کا ہماری تقدیر سے مقدر سے کوئی تعلق ہے؟ آپ مجھے بتائیں گے؟ بالکل بتاؤں گا، بالکل بتاؤں گا۔ ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے غالب تک۔ السلام علیکم۔ ہمارے دوست، ہمارے ہوسٹ کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں اچھا الحمدللہ۔ مجھے بتائیں کہ یہ جو ہاتھوں میں لکیریں ہوتی ہیں کیا ان سے واقعی ہماری کوئی تقدیر جڑی ہے یا اللہ تعالیٰ کا کوئی اور مقصد ہے یہ بنانے کا ہاتھوں میں، یا ان کا ہماری تقدیر سے مقدر سے کوئی تعلق ہے؟ آپ مجھے بتائیں گے پلیز؟ ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے غالب، ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے غالب، جن کے ہاتھ نہیں ہوتے ان کی بھی تو تقدیر ہوا کرتی ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ بہت خوبصورت لگا کہ کم از کم ہمیں اس انداز سے پکارا جا رہا ہے جو کہ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہو کر آپ کو خوش کرنے کی کوشش کیا کرتا ہوں، آپ سے کہتا ہوں کہ میں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ ہوں۔ ہماری بہن نے پوچھا ہے کہ وہ لکیریں جو ہمارے ہاتھوں میں ہمارے رب نے بنائی ہے، ان کی کوئی وجہ ہے؟ کیا واقعی اس سے ہماری تقدیریں جڑی ہوئی ہیں؟ یہ یہاں پر انہوں نے ایک پکچر بھی بھیجی ہے جس میں لکھا ہے، ہاتھ کی لکیریں بھی کتنی عجیب ہیں، کمبخت مٹھی میں ہیں لیکن قابو میں نہیں ہوتی۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، ہمارے یہاں دراصل نجومیوں نے کچھ ایسا اثر اس سماج میں بنا لیا ہے، اور ہم لوگ اکثر امتحانات اور پریشانیوں سے جب گزرتے ہیں تو مستقبل کے حالات جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری زندگی میں کیا ہونے والا ہے، علم غیب کی بات کو، یہ دراصل تقدیر میں کیا لکھا ہے، ماتھے پر کیا لکھا ہے، یہاں کیا لکھا ہے، یا میری قسمت میں کیا لکھا ہے، یہ تمام چیزیں ان نجومیوں نے ایک علم بنایا اور اس کے ذریعے آپ کے عقیدے پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کری ہے، حالانکہ اس کا تعلق غیب سے ہے، اور غیب کے بارے میں لا یعلمها الا اللہ، اس غیب کا علم سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اس سلسلے میں چند احادیث میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو کہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پر جو کہ ہاتھ دکھاتے ہیں نا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نجومی جس سے ہم خبریں لے رہے ہیں وہ جناب ہمارے مستقبل کو جانتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، جو شخص کسی کا کاہن نجومی کے پاس آتا ہے تو ایسے شخص سے وہ کوئی پوچھتا ہے، اپنے مستقبل کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کی 40 دنوں کی نمازیں قبول نہیں کی جاتی۔ یہ تو صرف کاہن کے پاس جانے کی سزا ہے، البتہ جو اسے عالم الغیب سمجھے اور اس کی باتوں کی تصدیق کر لے اور اس پر ایمان لائے، اس کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتی کاہنن، جو کسی کاہن کے پاس جائے، فصدقہ بما یقول، تو وہ جو یہ کہتا ہے اس پر اس کی تصدیق کر لیتا ہے اور اسے سچ سمجھ لیتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقد کفر بما انزل علی محمد، ابو داؤد کی یہ روایت ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس کا وہ منکر ہو گیا ہے۔ تو یہ دونوں روایتیں اس بات
کی ہمیں سبق دے رہی ہیں کہ نجومیوں کو ایک تو ہمیں ان کے پاس جانا نہیں چاہیے، نمبر 1، نمبر 2 ان کی تصدیق بھی نہیں کرنی چاہیے، اور نمبر 3 بغیر کسی شک اور شبہ کے ان کی تکذیب کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جھوٹے ہیں، اور غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو وہی بات جو کہ کسی نے شاعر نے کہی تھی نا کہ جن کے ہاتھ نہیں ہوتے ان کی بھی تو تقدیریں ہوا کرتی ہیں۔ اس لیے اپنا بہت خیال رکھیں، اور آپ اگر تقدیر کے بارے میں اپنے رب سے سوال کریں تو دعائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ اپنے رب سے دعائیں مانگیں، اللہ رب العالمین آپ کے مقدر کو انشاءاللہ تعالی روشن اور تابناک کر دے گا۔ میری دعا ہے آپ کے لیے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔